ورحمة الله وبركاته. قال الله تبارك وتعالى في فضيلة ورفعة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكي الرؤوف الرحيم. اللہ سبحانہ وتعالی اپنی کلام میں اور سورہ الم نشرح کی اس آیت مبارکہ میں کہتا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. تو یہ جو ہم نے ایک نعت کی محفل سجائی ہے یہاں پر، یہ سنت الہیہ ہی کا حصہ ہے. الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو اس کا فعل ہے، اس کا عمل ہے، وہ عمل ہمیں بھی انجام دینے کی توفیق عطا کی حضور کے ذکر کرنے کی. اب دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ کہ اس آیت مبارکہ کے صرف ایک بار ذکر کر کر میں جو ہے قصیدہ گلزار کے جو ہے مصنف کا نام اور شاعر کا نام اور اس کی فضیلت ذکر کر کے بات ختم کر دوں گا، کیونکہ مستقل جو ہے استقبال میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ صدیق رسول فرزند بطول حضرت سیدنا امام حسن کی سیرت میں انشاءاللہ اختتام پر گفتگو کروں اس پر کلام کروں گا. اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، ہم نے بلند کیا. یہاں پر غور کیجیے آپ، اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ کہا کہ ہم نے بلند کیا. کب سے بلند کیا؟ کب تک بلند کیا نے ذکر کیا؟ ہم نے بلند کیا. کب سے بلند کیا اور کب تک بلند کیا نے کیا؟ کیوں؟ کیونکہ محبوب آپ کے ذکر کے ذاکر ہم ہیں. تو جب سے ہم ہیں تب سے آپ کا ذکر رہے گا، اور جب تک ہم رہیں گے تب تک آپ کا ذکر رہے گا. تو اللہ کی ذات وہ ہے جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا. اور معلوم کیا ہوا؟ ذکر مصطفیٰ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا. اور دوسری خاص بات اس آیت مبارکہ کا اہم نقطہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. اب یہ نہیں کہا کس کے مقابلے میں بلند کیا. کوئی بھی چیز جب بلند ہوتی ہے تو جو ہے یہ اس سے بڑا ہے، جو ہے یہ اس سے بڑا ہے، یہ عمارت اس عمارت سے بڑی ہے. تو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے بلند ہے وہ نہیں ذکر کیا. کیوں؟ کیونکہ حضور کے ذکر کا کوئی مقابل جو ہے کمپیٹر ہے ہی نہیں، کوئی مقابلہ کرنے والا ہی نہیں. تو ذکر مصطفیٰ اتنا بلند ہے، صرف ذکر مصطفیٰ کہ کوئی اس کا مقابلہ کرنے والا، کوئی اس کی مماثلت کرنے والا تک نہیں. تو جب غور کیجیے، جب ذکر رسول کا معاملہ یہ ہے، ذات الگ ہوتی ہے، ذکر الگ ہوتا ہے. اگرچہ کہ ذکر بھی ذات کا ہوتا ہے لیکن ذات الگ ہے، ذکر الگ ہوتا ہے. ذات الگ ہوتی ہے، ایک شخصیت ہے، شخصیت پرسنالٹی الگ ہوتی ہے، اس سے ریلیٹڈ جو بھی ہم گفتگو کرتے ہیں وہ الگ ہوتی ہے. تو جب ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جو ہے برابری کرنے والا نہیں ہے، کوئی سملر نہیں ہے، کوئی ہمسا نہیں ہے، کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے، تو سوچیے جب ذکر کا مقابلہ کرنے والا نہیں ہے تو ذات کا مقابلہ کرنے والا کہاں ہے؟ ذات کا مقابلہ کہاں سے؟ ذکر کا جب مقابلہ نہیں تو ذات کا مقابلہ بھی ممکن نہیں ہے. تو حاضرین محترم، انشاءاللہ ہم جو ہے یہ امام حسین رحمۃ اللہ علیہ کا قصیدہ بردہ جو کہا جاتا ہے، قصیدہ جو ہے وہ کلام جو کسی کی شان اور مداح میں پڑھا جائے اس کو قصیدہ کہتے ہیں، اور بردہ چادر کو کہتے ہیں، چادر والا قصیدہ. یہ حضرت امام حسین رحمۃ اللہ علیہ جو مصر میں پیدا ہوا، 608 ہجری میں حضرت کی ولادت کا سال تھا. بڑے اپنی صلاحیتوں والے عالم تھے، بڑا ادب پر جو ہے وہ تھا. بتاتے ہیں وہ اپنی معاش کو اپنی جو ہے اپنی فائنینشیل حالات کو بہتر کرنے کے لیے بادشاہوں کے دربار سے رہتے تھے اور ان کی شان میں قصیدے تعریفاں وغیرہ لکھتے تھے. بتاتے ایک دن جو ہے وہ حضرت امام حسین کو دربار میں ایک عالم صاحب نے کہا کہ آپ کی کبھی آپ کو حضور کی زیارت کا سبق حاصل ہوا ہے صاحب؟ فرمایا نہیں ہوا. وہ بولنا تھا ان کی کیفیت بدل گئی، ایک قلب میں سوز اور اداس پیدا ہو گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی طلب پیدا ہو گئی. اور بتاتے جب دربار سے جب گھر کو آئے اسی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوا، سرکار کے دیدار سے اسی رات مشرف ہوا. پھر کچھ لمحہ وقت گزرتا گیا اور بتایا کہ حضرت جو ہے فالج ہو گیا، اور فالج کی وجہ سے پورا آدھا جسم جو ہے وہ مفلوج ہو گیا. اور بتاتے ہیں علماء نے کہا کہ 15 سال تک جو ہے وہ فالج زدہ حالت میں پڑے ہوئے بستر پر. پھر سوچے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے جو بادشاہوں کی میں تعریف کرا، توقیر بیان کیا، ان کی عظمتیں بیان کیا، وہ لوگ تو جو ہے چند مٹھی پر اشرف یا پیسے دے کر ختم ہو گئے.
اب یہاں پر تو ان کا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے، وہ بھی میری کچھ مدد و عیادت نہیں کر سکتے۔ اب میں حضور کی شان میں قصیدہ لکھوں گا اور اللہ سے حضور کے واسطے اور وسیلے سے شفا مانگوں گا، وہ قصیدہ رکھ میں یہ قصیدہ خدا بلکہ لکھنے کے بعد جو حضرت کو یہ ہوا کہ رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کا شرف حاصل ہوا اور دیکھتے ہیں کہ سرکار کے دربار میں اور سرکار کو یہی قصیدہ امین تذکر جیلانی پر سنا رہے ہیں اور سرکار خوش ہو کر ایک مصرع ہے، ایک مصرع ہے، اس مصرے پر سرکار خوش ہو کر جو ان کو اپنی چادر مبارک عطا فرماتے ہیں، بردہ چادر کو کہتے ہیں، ان کو چادر عطا فرماتے اور ان کے جسم پر اپنا دست مبارک پہ۔ اب یہ تو خواب کی بات نہیں، جب وہ بیدار ہوئے تو وہ چادر کو بھی پائے اور اپنے جسم کو بھی حرکت دے تو جسم جو ہے صحیح سالم ہو جائے، شفائے کلی مل گئی۔ اب جب بازار باہر نکلے گھر کے اور لوگوں سے ملاقات ہوئی، ایک بزرگ شیخ ابو رجانہ مل کے بولے بسیری کہاں جا رہے ہو، ذرا رکو تو صحیح۔ بولے اللہ والے بولے 15 سال سے گھر میں تھا، یہ کون بزرگ ہے؟ بولے گئے میں تو بسیری تو جو حضور کی شان میں جو قصیدہ لکھے وہ سناؤں گا۔ تو حضرت فرمایا کون سا قصیدہ؟ فرمایا دو قصیدہ جو امین تذکر گیلانی سے شروع ہوتا ہے۔ بولے آپ کو کیسا معلوم؟ یہ قصیدہ تو میں نے جو ہے لکھا اور کسی کو سنایا نہیں۔ فرمایا بسیری کل رات جب تم آقا کے دربار میں قصیدہ سنا رہے تھے میں بھی وہاں پر قصیدہ سننے والوں میں تھا۔ پھر بتاتے ہیں خبر جو ہے شہر میں گشت کرنے لگی اور پھر اس وقت کے جو وزیر تھے شیخ بہاؤالدین جو ہے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے بھائی بادشاہ تھے، بادشاہ کے وزیر تھے، وہ آئے اور لے کر آ کے وہ بھی جو ہے برہنہ پا یعنی یہ قوم آتا جو ہے اس قصیدے کی کاپی حاصل کرے اور فرماتے تھے وہ اپنے آنکھوں سے لگاتے تھے اور اس کو پڑھتے تھے، تو اس سے جو ہے پورے دین اور دنیا کے سارے جو ہے ضرورتیں پوری ہو گئی۔ پھر ایک دوسرے وزیر تھے، وہ دیکھیں کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلے گئی اور خواب میں دیکھیں کہ کہا گیا کہ بسیری کا قصیدہ پڑھو اور ان کے قصیدے کے اوراق پیجس کی جس پر قصیدہ لکھا ہے اپنی آنکھوں سے لگاؤ اور وہ لگائے اور رحمۃ اللہ کو شفا حاصل ہوئی۔ تو غور کیجیے یہ 600 ہجری میں جب لکھا گیا سو قصیدہ ہے اور 15ویں ہجری چل رہی ہے، 600 ہجری میں لکھا گیا سو قصیدہ ہے، 15ویں ہجری چل رہی ہے، تقریباً جو ہے آپ کے اللہ بھلا کرے 1000 سال کے قریب سے یہ قصیدے کو عالمی مقبولیت حاصل ہے۔ جس کو بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبولیت کا شرف حاصل ہو جائے وہ قصیدے کو جو ہے ہر طرح مقبولیت حاصل ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہمارے شیوخ اور کبار علماء جامعہ نظامیہ کی اور ہمارے الحمدللہ پورے دنیا میں جو ہے اپنے دین اور دنیا کی جائز مقاصد کے لیے، خیر و برکت کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے جو ہے یہ قصیدے کے پڑھنے کا اہتمام کیا جاتا تھا اور الحمدللہ اب بھی کیا جاتا ہے۔ تو اس کی بڑی فضیلت ہے اور کہا گیا جس نیت سے جس مقصد سے اس قصیدے کو پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کی نیت اور مقصد پورا ہوگا۔ تو اس کے دیگر اشعار کے بڑے فضائل اس میں جیسے شعر آتا ہے نام سرا ضیف من احضر، فرماتے اگر کوئی شعر پڑھتے پڑھتے سو جائے اور امید ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو اس کو جو ہے حضور کی زیارت نصیب ہوگی۔ اور پھر ایک مثال آتا ہے کہ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، پورا شعر فرماتے اس شعر کو اگر کسی مجلس میں 1000 دفعہ پڑھا جائے، اول آخر 11 بار جو ہے درود شریف اور قصیدہ خدا پڑھا جائے، فرمایا جس مقصد کے لیے مجلس منعقد ہوگی وہ مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اور انشاءاللہ ہم یہ قصیدے کی تلاوت کریں گے، ہم سب مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ و نور یسیر علی محمد و علی صحبہ اجمعین، الحمد للہ۔